بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اس رب کے نام سے جس کے سب نام اچھے نام ہیں اور جسے کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام علم و دانش کے ساتھ میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آج کے اس پروگرام میں بھی ہمیں معروف روحانی شخصیت سید سرفراز احمد شاہ صاحب کا ساتھ حاصل رہے گا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بنیادی طور پر سیلف کنٹرول پر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ضبط نفس کیا ہے، اس کا اثر ہماری زندگی پر کہاں کہاں ہوتا ہے، اور سیلف کنٹرول کو ہم کہاں کہاں کس کس انداز سے استعمال کر سکتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ کنٹرول ویسے تو دیکھا جائے تو ایک پابندی کا نام ہے، اور پابندی انسان کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہوتی۔ وہ اس سے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، آزادی چاہتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ بات سنی، دیکھی اور سمجھی ہے کہ جو سیلف کنٹرول میں آ جاتے ہیں وہ آسانی کی جانب چلنے لگ جاتے ہیں۔ سیلف کنٹرول در حقیقت ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیلف کنٹرول خاصی براڈ ٹرم ہے۔ جی یہ پہلو در پہلو کئی چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جس انسان نے صرف اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا وہ سیلف کنٹرول اس کو ہم نام دے سکیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان کو جو چیزیں خراب کرتی ہیں یا اس کی زندگی میں مشکلات لاتی ہیں وہ بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں۔ ایک اس کے نفس کی خواہشات اور دوسری زبان۔ صحیح۔ تو جس انسان نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا اور اس نے نفس کو روک لیا خواہشات سے، یا نفس کی خواہشات کی نفی کرتا رہا، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ ضبط نفس کے مقام پر چلا جاتا ہے کہ نفس اس کا غلام ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ انسان نفس کا غلام ہو۔ جی نفس انسان کا غلام ہو جاتا ہے، لیکن یہ مقام آتا بڑی مشکل سے ہے۔ دوسری چیز وہ ہے زبان ہے۔ جی جس انسان نے اپنی زبان کو قابو کر لیا، اس کو کنٹرول میں کر لیا، اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان پھنستا ہے اپنے الفاظ میں۔ ایسا ہے۔ اسی لیے فقیر لوگ کم سے کم گفتگو کرتے ہیں۔ جو آدمی زیادہ بولتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس سے شکایات ہو جاتی ہیں لوگوں کو۔ جب اس سے کہا جائے کہ وہ آپ نے فلاں وقت کہا تھا، اسے یاد ہی نہیں ہوتا غریب کو، وہ آپ سے فوراً کہے گا کہ نہیں، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ تو جو آدمی زبان کو کنٹرول میں کر لیتا ہے، الفاظ اس کے قابو میں آ جاتے ہیں، بڑا ناپ تول کے بولتا ہے، اگر زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو صرف خیر کی بات نکالتا ہے، وہ مزے میں رہتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کو اپنی ذات پر کنٹرول رہے، بجائے اس کے کہ اس کی جو دل کی خواہشات ہیں، جو دل میں آیا اس نے بول دیا، جو دل میں آیا وہ کر لیا۔ اس کی بجائے اگر وہ ان سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے تو فائدے کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ زندگی میں ہر جگہ ہمارے کام آ جائے گا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی آپ اکثر ایک بات کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ اتنا بڑا مقام انسان کو حاصل ہے، لیکن جب وہ سیلف کنٹرول کی ابتدائی سٹیجز طے کر رہا ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ ایک مقام آتا ہے کہ وہ کنٹرول میں نفس کا وہ غلام نہیں رہتا، نفس اس کا غلام بن جاتا ہے۔ لیکن آغاز سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ حالت جنگ میں ہے، اعصاب مزمحل ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی تکلیف کا شکار ہے، حالانکہ وہ خیر کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتیں دی ہیں۔ رب نے انسان کو ایک بہت ہی کمپلیکس چیز عطا کی ہے، جس کو انسان اپنی تمام تر ترقی کے باوجود کہ
میڈیکل سائنس میں بہت ترقی کر گیا، فزکس میں ترقی کر گیا، کیمسٹری میں ترقی بہت کر گیا، چاند تک جا پہنچا، جی لیکن انسانی برین پر کام نہیں کر سکا۔ ابھی تک سائنس برین کی تہ نہیں کھول سکی جی کہ انسان کے برین میں کیا کیا چھپا ہے، اور جتنی بھی اس پر تحقیق ہوئی اس سے ایک چیز سامنے ضرور آئی کہ انسان کے برین پاور بے انداز ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح رب نے، جہاں میں عرض کر رہا ہوں، بہت صلاحیتیں بخشی ہیں، ان میں یہ ہے کہ انسان کے اپنے اندر، میں سمجھنے کی خاطر ایک عام ورڈ استعمال کر لیتا ہوں کہ انسان کے اندر ایک بیرومیٹر فٹ کیا ہوا ہے اللہ نے، جی جس کو ہم چھٹی حس بھی کہتے ہیں، تیسری آنکھ بھی کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک کام کو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں جی اور اس کو کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت درست نہیں ہے، وہ گھاٹے کا سودا ہے، جی تو ہمارے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے، ہمیں اطمینان نہیں ہوتا، بالکل یا کہیں اگر کچھ ایسی چیزیں رونما ہو رہی ہیں، وجود میں آ رہی ہیں جن سے ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، بھلے وہ ہزارہ میل دور کیوں نہ ہو رہی ہوں، ہمارے اندر ایک گھبراہٹ سی، نامعلوم سی گھبراہٹ، نامعلوم سی بے چینی وہ پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض اوقات ہم اپنی مرضی کے خلاف، اپنی سوچ کے خلاف کچھ فیصلے کر لیتے ہیں، ہم ڈر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ جو ہم قدم اٹھا رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں، یہ قطعی طور پہ غلط ہے، لیکن ہمارے اندر ایک عجیب سرشاری کی کیفیت ہوتی ہے، جی ایک خوشی، نامعلوم سی خوشی کا احساس ہوتا ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے۔ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ فیصلہ جسے ہم غلط سمجھ رہے تھے، یا وہ کام جسے ہم سمجھ رہے تھے کہ نقصان دہ ہے، وہ در حقیقت ہمارے فائدے میں نکلا۔ جی تو وہ جو اندر کی ایک حص ہے، اس کو کوئی نام دے دیجیے، وہ آپ کو وارن کرتی رہتی ہے۔ بالکل تو یہ برین پاور انسان کی بہت وسیع ہے۔ آپ دیکھیے، اکثر بیشتر ایک زمانے میں آپ رسالوں میں، کتابوں میں پڑھتے ہوں گے کہ فلاں جگہ ایک صاحب ہیں جو اگر میز جو رکھی ہوئی ہے فرش پر، جی اس کو دیکھیں تو وہ فضا میں بلند کر لیتے ہیں، ہاں جی چیزیں ان کے دیکھنے سے موو ہونے لگتی ہیں۔ وہ کنسنٹریشن پاور ہے، اور کنسنٹریشن پاور برین کی ہے وہ، صحیح کہ جب آپ اپنی توجہ کسی ایک نقطے پر مرکوز کر لیتے ہیں، بالکل ایسے بچپن میں ہم تو کھیلتے رہے ہیں، آپ بھی یقیناً بچپن میں وہ کھیل کھیلتے ہوں گے کہ کانویکس لینس لے کے، جی جی وہ میگنیفائنگ گلاس لے کے، جی تو سورج کی کرنوں کو ایک مرکز ایک پر ڈاٹ پر ہم جی دیکھتے تھے کہ ایک ڈاٹ جب ہو جائے بڑا روشن تو وہاں اسے رکھا، آدھے منٹ میں کاغذ جلنے لگتا جلنے تھا۔ لگتا تھا حالانکہ یہی کرنیں ہیں سورج کی جس سے ہم لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، بالکل ایسا اس سے ہم وٹامن ڈی بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن جب وہ کانسنٹریٹ کر کے ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں تو وہ جلا دیتی ہیں کاغذ کو۔ بالکل اسی طرح برین پاور انسان کی اگر ڈسیپیٹ رہے، جی بڑھی رہے، تو وہ اس کی قوت کا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اس میں کتنی طاقت ہے، لیکن اگر اسی طاقت کو ہم کسی ایک نقطے پر مرکوز کرنا شروع کر دیں جی تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی دماغ میں کتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ بہت لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں تو پانی برتن میں سے اٹھ کے یوں ہوا میں معلق ہو جاتا ہے، وہ برین پاور ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مجھ جیسے لوگ جو تعلیم زیادہ نہیں رکھتے، جن کا مطالعہ وسیع نہیں ہے، تو میں تو یہ کہوں گا وہ ان صاحب کی کرامت ہے۔ دو حصوں میں اسے ڈیوائیڈ کریں گے، یا تو شعبدہ بازی کہہ دیں گے یا کرامت۔ شعبدہ بازی تو کوئی پڑھا لکھا آدمی کہے گا، میں تو اسٹریٹ وے اس کو ولی اللہ مان لوں گا صحیح کہ پانی اس کے حکم سے کھڑا ہو جاتا ہے ہوا میں۔ ہاں تو یہ برین پاور ہے۔ یعنی برین پاور
جب مرکز میں آ جاتی ہے، ایک مرکز کے گرد ایک آ جاتی مرکوز، ہے، ایک جگہ جی مرکوز کر لیں آپ، جی جی، تو اس سے کوئی بھی کام لے لیجیے آپ۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ جو طاقت ہے یہ مرکزے سے دور ہے، اسے مرکز کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ میں مرکزے سے دور مگر دائرے میں ہوں، زندہ رہا تو تیرے گلے آ لگوں گا میں۔ اسی طاقت کی اگر بات کریں، مرکزے سے دور ہے یہ طاقت، ہم منتشر ہیں، انتشار کا شکار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ افراد کا مجموعہ ہی ایک معاشرے کو تشکیل دیتا ہے۔ ہم نے یہ محسوس کیا ہے، ذاتی زندگی میں بھی دیکھیں یا اگر معاشرتی زندگی میں بھی دیکھیں، تو جس انتشار کی کیفیت کا آپ نے پہلے تذکرہ کیا، واقعتاً انتشار تو ہے، اس انتشار کو ایک فرد کی زندگی سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور اس کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں اسے ایک مرکز تک کیسے لایا جا سکتا ہے؟ انسان کی زندگی میں کوئی چیز اگر سکون لا سکتی ہے، اسے سچی خوشی دے سکتی ہے، تو وہ دینے کی عادت ہے۔ سچی خوشی لینے میں نہیں ہے، دینے میں ہے۔ دینے میں ہے۔ یہ جو دینا میں کہہ رہا ہوں، یہ صرف مالی چیزوں تک محدود نہیں ہے۔ زندگی میں جب میں اپنا حق کسی اور کے حق کے لیے چھوڑ دیتا ہوں یا ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہوں، یہ دینا ہے، یہ قربانی ہے، ایثار ہے۔ تو یہ جو انسان کی زندگی میں قربانی اور ایثار ہے، یہ اسے سچی خوشی دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بغیر سچی خوشی نہیں۔ اگر میں دینے کے بجائے لینے کی عادت میں پڑ جاؤں تو اس سے میرے ذہن میں ایک انتشار کسی کیفیت پیدا ہوگی، بے سکونی آ جائے گی۔ وہ مغرب میں لوگوں نے اپنی زندگی کو کچھ اس ڈھب سے تبدیل کیا کہ وہاں انفرادیت آ گئی ہے، اجتماعیت نکل گئی وہاں سے۔ جی۔ ہر فرد اپنے ذہن میں بالکل کلیئر ہے کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ صرف میرا ہے، جی۔ اس پر صرف میرا حق ہے، یہ میرے حقوق ہیں اور اپنے حقوق کو میں نے حاصل کرنا ہے۔ بالکل۔ اب ان کی زندگی سے دوسرے لوگ باہر نکل گئے ہیں، ان کے خون کے رشتے قائم ہیں۔ صحیح۔ بھائی ہے، وہ بھائی رہے گا، خون کا رشتہ ہے، لیکن اس رشتے کے لیے جو تڑپ ہے دل میں، وہ ختم ہو گئی ہے۔ وہاں انہوں نے اپنا ایک دائرہ بنا لیا، ہر آدمی کے اپنے دائرے ہیں، ان دائروں میں انڈیویجولی ہر آدمی زندہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے معاشرے میں بے سکونی بہت بڑھ گئی اور اس سے خودکشی کا تناسب خاصا بڑھ گیا۔ اب وہاں دوبارہ سے یہ احساس جاگ رہا ہے کہ ہم اس انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت کی طرف جائیں۔ وہاں اب اس پر کام ہو رہا ہے خاصا۔ ہم جو انڈین سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں، پاکستان ہے، بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، ہم اس لحاظ سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے یہاں ابھی بھی رشتوں کا احترام، ان کا ایک تعلق، ان کے لیے دل میں درد، وہ باقی ہے۔ اور اسی لیے ہمارے یہاں خودکشی کی ریشو بہت کم ہے۔ ہمارے یہاں اگر میرے بھائی سے میرے تعلقات کشیدہ ہیں فار سم ریزن، لیکن جب وہ مشکل میں آئے گا تو میں سب کچھ بھلا کے اس کی مدد کروں گا، میں اس کی مدد کو پہنچوں گا۔ بالکل۔
اس پروسیس میں اگر میری رہائش کا مکان بھی بک جائے تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا. یہ جو ایک ہے، میں یو کے میں تھا تو ایک بچی نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ شاہ صاحب ویسے تو انہوں نے کچھ اچھے الفاظ میرے بارے میں استعمال کیے جو میں دہراؤں گا نہیں، جی، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ ان کا خیال نہیں کرتے. اور یہ صرف آپ نہیں ہیں، میرے تعلقات جہاں بھی پاکستانی، انڈینز، بنگلہ دیشی لوگوں سے ہیں وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ آپ کوئی بیمار ہے تو اس کو گیٹ ویل سون کا کارڈ نہیں بھیجیں گے. ہاں جی جی جی، میں یہی بات پوچھ رہا تھا. کوئی کسی کی برتھ ڈے آ گئی تو آپ عام طور پہ کارڈ بھیجنا بھول جائیں گے. جی، یہ ایک آپ کا اجتماعی رویہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں نہیں ان چھوٹی باتوں کا خیال کرتے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں، اور یہ ہمیں کرنا چاہیے جو ہم نہیں کرتے. لیکن میں ایک آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. آپ کی ایک ہی بہن ہے، وہ میں جانتا ہوں، اور وہ ایک ادارے میں کہیں کام کر رہی ہیں یو کے سے باہر. اگر خدا نہ خواستہ ان سے کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، پاؤں پھسل گیا ہو، اور آپ کو پتہ یہ چلے کہ ان پہ ایمبیزلمنٹ کا کیس بن گیا ہے، جی، تو جو یہاں رویہ میں نے لوگوں کا دیکھا ہے وہ رویہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو ایک کارڈ بھیج دیں گی، آئی ایم سو سوری، یا ایٹ بیسٹ آپ اس کو ایک کال کر لیں گی کہ آئی ایم ریئلی سوری، آپ مشکل میں پڑ گئیں، جی، اور اس کے بعد آپ بھول جائیں گی کہ آپ کی بہن مشکل میں ہے. لیکن ہمارے یہاں ہوگا یہ کہ ہم جو لوگ یہ چھوٹے چھوٹے مواقع ہیں ان کا خیال نہیں کرتے، اپنا آپ بیچ دیں گے تاکہ اپنے بہن بھائی کو اس مشکل سے نکال لیں. تو یہ بتائیے کہ کسی کے آڑے وقت میں کام آنا زیادہ بہتر ہے یا اچھے ایک وقت پہ پاؤنڈ اچھا کا بن کے. کارڈ بھیج کے نہیں، بیٹھ جانا کہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی؟ تو وہ بچی جو تھی وہ سوچ میں پڑ گئی، اور ایک آدھ منٹ سوچنے کے بعد مجھے کہنے لگی نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ ابھی بھی الحمدللہ. رشتوں کا، تعلقات کا بھرم ہے. ہم تعلقات نبھاتے ہیں اب بھی، اس گئے گزرے وقت میں بھی. تو بات ہو رہی تھی سکون کی. جی، تو یہ جو ہمارے رویے ہیں یہ ہمیں بہت سکون بخشتے ہیں. تو اگر انسان کسی طرح سے تھوڑی سی محنت کر لے اور گیونگ اینڈ پر چلا جائے، ہم جب کسی کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کو ایک اسمائل دیتے ہیں، جی، وہ بھی دینا ہے. بالکل ایسا ہے. ہم گزرتے ہوئے کسی کو، انجان آدمی کو سلام کرتے ہیں، جی، یہ بھی دینا ہے. اس میں بڑا سکون آتا ہے انسان کو. اگر کوئی آدمی پبلک ٹرانسپورٹ پر ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے، کھڑا ہے، تو ہم تھوڑا اپنے آپ کو سکویز کر کے اس کے لیے تھوڑی جگہ بنا دیں کہ آپ یہاں تشریف رکھیے. آپ دیکھیے اندر سے ہمارے یہاں خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے. بالکل ایسا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں زندگی میں، تو ہمیں گیونگ اینڈ پر چلے جانا چاہیے. زندگی میں بہت سکون آ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز اضافی ملے گی وہ ہے کہ رب تعالیٰ سے انسان کو اپنی دنیاوی زندگی ہی میں اس کا اجر ملتا ہے. مالی خوشحالی میں، جی، عزت میں، شہرت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. صحیح. کاوش اور کوشش کی جائے اور مرکز کی جانب آئیں
اپنے معاشرتی پہلوؤں کو بہتر کریں تو امید ہے کہ ہم ایک قوم بن سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو عوامل جو طریقہ کار بتایا گیا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان پر عمل کریں، اور بنیادی نقطہ، آغاز کا جو نقطہ ہے وہ تعلیم ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم چاہے نصاب کی تعلیم ہو یا تعلیم کے دیگر حصے ہوں، ان کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام علم و دانش سے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔